وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. القسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع إذ قد يصدق الكذوب لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. فالقسم الأول اسباب طعن فی الراوی کے بارے میں جو ہے عدالت کے اعتبار سے یہاں پر پہلا ہے کہ وہ فالقسم الاول پہلی قسم کیا ہے جو اسباب طعن فی عدالت کے اعتبار سے وہ طعن بکذب الراوی، وہ طعن ہے راوی کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، راوی کا جھوٹ بولنا، راوی کا حدیث کو گڑھ لینا، حدیث کو بنا لینا یا کسی عبارت کو کسی سے لے کر کے اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دینا، یہ کذب راوی ہے. بکذب الراوی فی الحدیث النبوی، حدیث نبوی میں راوی کا جھوٹ بولنے کے ذریعے سے طعن، تو اس کو بولتے ہیں وہ الحدیث الموضوع، یعنی حدیث موضوع ہے. یعنی اگر سند میں راوی کذاب ہے، کاذب ہے، تو ایسے راوی کی روایت کو موضوع کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑ لیا ہے، اس کی طرف اس کی نسبت کر دی ہے، حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نہیں ہے. جیسا کہ سلمہ بن اکوع کی روایت ہے صحیح بخاری میں، من یقل علیہ ما لم اقل، جس نے مجھ پر وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو کاذب کیا کرتا ہے؟ کاذب یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی عبارت بناتا ہے یا کسی کا کلام لے لیتا ہے اور اس کو پھر جا کر کے سند کی شکل دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سند پہنچاتا ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کر دیتا ہے. تو گویا کاذب کی روایت یا کذاب کی روایت، یا جس طرح سے محدثین نے جرح تعدیل کے لوگوں نے اس کے لیے الگ اصطلاحات قائم کی ہیں، الفاظ متعین کیے ہیں کہ کن الفاظ کو کس پر بولیں گے. تو جو راوی من گھڑت حدیث بیان کرتا ہے اس کو کذاب بولتے ہیں یا دجال بولتے ہیں، یا استعمال کرتے ہیں کان یدع الحدیث، حدیثیں گڑا کرتا تھا، کان یکذب فی الحدیث، وہ جھوٹ بولتا تھا. اس طرح کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ راوی کذاب ہے، لہذا کذاب راوی کی روایت کو حدیث موضوع کہتے ہیں. تو وہی کہنے کہ فالقسم الاول، تو پہلی قسم ہے وہ طعن بکذب راوی، وہ ہے کہ راوی کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے طعن حدیث نبوی میں، تو اس کو حدیث موضوع کہتے ہیں. والحکم علیہ، اور اس کا حکم کیا ہے، حدیث موضوع کا حکم کیا ہے، کیا اس کو بیان کر سکتے ہیں، کیا اس سے شرعی حجت کے طور پر دلیل بنا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں والحکم علیہ بالوضع، اس پر وضع کا حکم لگایا جائے گا، اس پر حدیث کا حکم، وضع کا حکم لگایا جائے گا، یعنی اس کو حدیث موضوع کہا جائے گا. بنائی ہوئی حدیث ہے، گڑی ہوئی حدیث. انما هو بطریق ظن الغالب، البتہ یہ ہم ایسا اس لیے کہتے ہیں، یہ ظن غالب کے طریق سے، یعنی ظن غالب کے اعتبار سے کہتے ہیں، لا بالقطع تو نہیں کہہ سکتے. اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تو جھوٹا ہے، لیکن کیا جھوٹا آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے؟ کبھی کبھی وہ سچ بھی بولتا ہے. اس طرح سے جو ہے یہ ظن غالب ہے. تو ظن غالب کے اعتبار سے یہ فیصلہ ہے کہ ایسی حدیث کو وضع کا حکم لگایا جائے گا، یعنی اس کو حدیث موضوع کہا جائے گا. والحکم علیہ بالوضع، اور اس پر وضع کا حکم ہوگا. انما هو بطریق ظن الغالب، اور یہ ظن غالب کے طریق سے، لا بالقطع، قطعاً تو نہیں کہہ سکتے. قطعاً کا معنی یہ ہوگا کہ 100%، لیکن کبھی کبھی جو ہے جھوٹا آدمی بھی سچ بولتا ہے. اس قد یصدق الکذوب، اس لیے کہ کبھی کبھی جھوٹا آدمی بھی سچ بولتا ہے.
लाकिन लिअहल इल्म बिलहदीस मलकतुन कविय्या, लेकिन अहल इल्म का जो अहल इल्म है हदीस के, यानी हदीस के जानने वाले हैं, हदीस के माहिरीन हैं, हदीस के माहिरीन के लिए एक ऐसा मलिका है, ऐसी सलाहियत है जो कवि सलाहियत है, क्या नाम है उसकी, जिस तरह से कहते हैं छठी हिस्स, कोई ऐसी बसीरत है जिस बसीरत की वजह से वो युमय्यिज़ून बिहा ज़ालिका, इसकी तमीज़ कर लेते हैं, इसकी पहचान कर लेते हैं, तो वो इसको पा लेते हैं, उसका इदराक कर लेते हैं, तो इनके इदराक की वजह से फिर लोग उन पर एतमाद करते हैं, इसलिए कि उनके पास हदीस का इल्म है, हदीस की महारत है, उस महारत की बिना पर वो ऐसा कहते हैं कि ये हदीस मौजू है, फिर लोग उस पर जो है एतबार कर लेते हैं। इसलिए उनके पास अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत दी है जो सलाहियत इस बात को जानती है कि वो हदीस मौजू और हदीस गैर मौजू के दरमियान फ़र्क करते हैं, तमीज़ कर लेते हैं। व इन्नमा यकुम बिज़ालिका मिनहुम मन यकूनु इत्तिलाउ ताम्मन, तो इसका अंजाम देते हैं वही लोग, यानी वो इस चीज़ को जानने का, पहचानने का जो है की सलाहियत वो लोग रखते हैं जो उनमें से ऐसे लोग हों मन यकूनु इत्तिलाउ ताम्मन, जिसकी इत्तिला मुकम्मल हो, यानी वो हदीस के बारे में पूरी जानकारी रखते हों। व ज़हनु साकिबन, उसका जहन साफ हो, शफाफ हो, या ये कहीं कि जहन तेज़ हो, काफ़ी उसका जहन तेज़ है और जाता है, उसकी बसीरत, उसका फ़हम कवियन, और उसका फ़हम कवि होता है, वो जल्दी ही इन चीज़ों को भांप लेता है, जान लेता है, तो ऐसे लोग जो है इसको जानते हैं। व मारिफतुहु बिलक़राइन अद्दाल्लति अला ज़ालिका मुतमक्किना, और उसकी मारिफत उन कराइन के बारे में जो कराइन इस पर दलाल करते हों, वो उसके बारे में उसकी जो मारिफत है वो मारिफत मुतमक्किना है, यानी वो मारिफत मुकम्मल है, वो इस मारिफत के ज़रिए से, इस कवी फ़हम के ज़रिए से वो इस चीज़ को जान लेते हैं कि हदीस मौजू है। हालांकि कभी कभी जो झूठा आदमी भी सच बोल सकता है, लेकिन वो इस बात को भांप लेते हैं, जान लेते हैं अपनी इल्मी बसीरत की वजह से, उसकी महारत की वजह से, उसके बारे में जो उनकी इत्तलाआत होती हैं, महारत होती है, तो उस महारत की बिना पर उसको अच्छी तरह से जान लेते हैं और उसकी पहचान दे देते हैं। वक़द युरफ़ुल वज़्उ बिइक़रारि वाज़िही, और वज़ा के पहचानने का क्या तरीका है, वज़ा कैसे पहचाना जाएगा, तो कहते हैं कभी कभी वज़ा पहचाना जाता है बिइक़रारि वाज़िही, जो उसका वज़ा करने वाला होता है वो खुद ही इकरार कर देता है, वो खुद इकरार करता है कि मैंने इसको गढ़ दिया है, इसमें गढ़ दिया। तो उसके बाद जो है कहते हैं कि क़ाल इब्न दक़ीक़िल ईद, इब्न दक़ीक़िल ईद ने कहा लाकिन ला यक़्तउ बिज़ालिका इहतिमाल अन यकून कज़िबा फ़ी ज़ालिकल इक़रार। इब्न दक़ीक़ जो है एक नुक्ता निकालते हैं यहाँ से, कहते हैं कि लाकिन ला यक़्तउ बिज़ालिका, लेकिन ये कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता, यानी इकरार जो वाज़ेह कर रहा है तो इसको कतई तौर पर नहीं लिया जा सकता, इस एहतिमाल की वजह से अन यकून कज़िबा फ़ी ज़ालिकल इक़रार, हो सकता है उसने इस इकरार में भी झूठ बोला हो, हालांकि उसने इस इकरार में झूठ बोला हो, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं, जो इकरार कर लेता है वो सच्चाई कर लेता है, लेकिन ये एहतिमाल है, बस उसने जो है एक एहतिमाल को कायम किया है। वफ़हिम मिन्हु बाज़ुम, उनमें से बाद लोगों ने इस बात से ये बात समझी है अन्नहु ला युअमलु बिज़ालिकल इक़रार असलन, उनके कहने का मतलब यह है कि अगर इसने इकरार में झूठ बोला है तो इसका माना ये हुआ कि हम उसी इकरार पर भी भरोसा नहीं कर सकते, लिहाजा जब भरोसा नहीं करेंगे तो उस पर अमल भी नहीं होगा, लिहाजा उसकी वजह से हम उसको ये नहीं कहेंगे कि भाई ये इसने खुद इकरार किया लिहाजा ये हदीस मौजू है, तो ऐसा मुमकिन है कि ऐसा ना हो, उसने इसमें भी झूठ बोला हो, ये अपने हिसाब से जो है ये बता रहे हैं। कहते हैं इससे बाद लोगों ने ये समझा है कि अन्नहु ला युअमलु बिज़ालिकल इक़रार असलन, कि बुनियादी तौर पर इस इकरार पर अमल नहीं किया जाएगा, यानी उसके इकरार करने पर हम उसकी उस बात को नहीं मानेंगे कि उसको हम हदीस मौजू कहेंगे, उसने मुमकिन है उसने इसमें भी झूठ बोला हो, ये बात लेकिन काज़िमन, इसलिए कि वो झूठा है, इसलिए कि वो मुमकिन है इसमें भी झूठा हो, और झूठा होने की वजह से इस इकरार को भी हम कबूल ना करें, तो इस वजह से इस पर अमल नहीं किया जाएगा। लेकिन हाफ़िज़ साहब कहते हैं वलैसा ज़ालिका मुराद हो, उनकी मुराद ये नहीं है। वइन्नमा नफ़ा अलक़त बिज़ालिक, उन्होंने सिर्फ नफ़ी की है किसी कतअ, यानी कतअत के साथ हम नहीं कह सकते, अलबत्ता ज़न्न गालिब के साथ हम, जैसे कायदा है इसमें ज़न्न गालिब ही चलता है ज़्यादा, तो इसमें जो है कतन हम नहीं कह सकते कि उस इकरार से हम 100% ये ले लें फिर हदीस मौजू ही होगी, तो ये 100% नहीं लेंगे, लेकिन ज़न्न गालिब तो ले सकते हैं, ये मुराद होगी। ये उसकी जो है जिन लोगों ने ये समझा है उस पर अमल नहीं किया जाएगा, उन पर जो है असल में रद्द करना चाहते हैं। तो इस तरह से हाफ़िज़ साहब ने इस सूत्र को
جو ہے واضح کر دیا. وَإِنَّمَا نَفَى الْقَطْعَ بِذَلِكَ، البتہ اس سے اتنی جو ہے نفی ہو جائے گی کہ ہم قطعیت کے ساتھ یعنی حتمیت کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس اقرار کی وجہ سے ہم کہیں گے یہ حدیث موضوع ہے. ہاں البتہ ظن غالب تو موجود ہے، ظن غالب کی وجہ سے ہم یہی کہیں گے. وَلَا يَلْزَمُ مِن نَفْيِ الْقَطْعِ نَفْيُ الْحُكْمِ، اور نفی قطع سے نفی حکم لازم نہیں آتا ہے. یعنی اگر ہم قطع کی نفی کریں گے، حتمیت کی نفی کریں گے، قطعیت کی نفی کریں گے کہ ہمیں یہ اس پر بھروسہ نہیں ہے، 100% ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے، تو پھر ہم اس پر حکم ہی نہیں لگائیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس سے نفی حکم لازم نہیں آتا ہے. حکم کا جو حکم کی نفی ہے وہ برقرار ہے اپنی جگہ، اس کو ہم ویسے بھی کہہ سکتے ہیں. تو ظن غالب کے اعتبار سے ایسا ہوگا. لأن الحکم یقع بظن الغالب وهو هنا كذلك، اس لیے کہ حکم جو واقع ہوتا ہے وہ ظن غالب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہاں پر وہی بات ہے، یہاں پر وہی مسئلہ ہے. لہذا اس وجہ سے ہم اس کے اقرار کو ظن غالب پر ہی معمول کریں گے، اور ظن غالب کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس لیے کہ اس نے حدیث کو وضع کرنے والے نے، حدیث گھڑنے والے نے خود ہی اس کا اقرار کر لیا ہے. سمجھ گئے؟ ولولا ذاک، اگر ایسا نہ ہوتا، ولولا ذالک، اگر ایسا نہ ہوتا، لما ساغ قتل المقر بالقتل، تو پھر قتل کا اقرار کرنے والا، قتل کا اقرار کرنے والے کا قتل پھر جائز نہ ہوتا. قصاص میں کیا ہے، وہ کسی کو قتل کرنے میں کیا ہے، اگر قاتل خود اقرار کرے گا ہاں میں نے اس کو قتل کیا ہے، تو ظاہر سی بات اس کو قتل کیا جائے گا، اس نے خود اقرار جرم کر لیا ہے تو اس کے مطابق کام چلے گا. اس طرح سے اگر زانی خود جو ہے اپنا اقرار کر لے گا، جیسے بہت سے صحابہ میں ہوا ہے کہ انہوں نے خود ہی اقرار کر لیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے اس چیز کا ارتکاب ہو گیا، تو اس پر حکم لگ گیا. اور شریعت میں یہ ایسا ہی حکم ہے. اگر ایسا ہوتا جیسے کہ اوپر ہم کہتے ہیں، تو ایسے حساب سے پھر کسی مجرم کو چاہے اقرار جرم پر سزا نہ لگتی، حد نہ لگتی. تو کہتے ہیں ولولا ذالک، اگر ایسا نہ ہوتا، لما ساغ قتل المقر بالقتل، تو قتل کے اقرار کرنے والے کا قتل جائز نہ ہوتا، حالانکہ جائز ہے. اس طرح سے ولا رجم المعترف بالزنا، اسی طرح سے زنا کا اعتراف کرنے والے کا رجم بھی نہ ہوتا. رجم معترف بالزنا جو کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے بدکاری کی ہے، مجھ سے اس بات کا، اس چیز کا ارتکاب ہوا ہے، تو ہم پھر اس کو بھی نہیں مانیں گے کہ بھائی یہ جھوٹ بولتا ہوگا. تو پھر کون سی حد ہم نافذ کریں، کیسے ہم حد نافذ کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے پہلی چیز تو یہ ہے ولا رجم المعترف بالزنا، کہ پہلے جو ہے کہ اس کے اقرار کو دیکھیں گے. اگر وہ اقرار جرم کر لیتا تو اسی کی وجہ سے پھر اس کی حد قائم کر دی جائے گی. تو اس طرح سے ولولا رجم المعترف بالزنا، اسی طرح سے زنا کا اعتراف کرنے والے کا رجم بھی نہ ہوتا. لاحتمال ان یکونا کاذبین فیما اعترفا به، اس احتمال کی وجہ سے کہ وہ اپنے اعتراف میں جھوٹے ہوں. ممکن ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے اعتراف میں جھوٹے ہوں. تو ایسا کوئی نہیں کہتا، یا ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جھوٹ بولیں. جب اقرار کر رہا ہے تو اقرار کرنے کا معنی ہے کہ وہ جو ہے سچ بول رہا ہے اور اس کی بولنے میں سچائی ہے. وَمِنَ الْقَرَائِنِ الَّتِي يُدْرَكُ بِهَا الْوَضْعُ، یہ تو ہے ایک قرینہ، یعنی اسباب وضع پہچاننے کے، معرفت الوضع کا طریقہ ایک ہے کہ اقرار کرے گا وہ خود کہ ہاں میں نے حدیثیں گڑھ لی ہیں، تو ہم اس کی بات پر اعتبار کر کے ان احادیث کو موضوع کہہ سکتے ہیں. تو یہ بات. اور دوسری بات کیا ہے، وَمِنَ الْقَرَائِنِ، اور ان قرائن میں سے ایک بات یہ بھی ہے، الَّتِي يُدْرَكُ بِهَا الْوَضْعُ، جس سے وضع کو جانا جاتا ہے یا وضع کو پایا جا سکتا ہے، وضع کا ادراک کیا جا سکتا ہے. مَا يُؤْخَذُ مِنْ حَالِ الرَّاوِي، وہ ہے کہ راوی کی حالت سے اس کو لیا جاتا ہے، راوی کی حالت سے لیا جائے. کما وقع للمامون ابن احمد، جیسا کہ مامون بن احمد کے پاس واقع ہوا ہے. کیا ہوا، انہ ذکر اسنادا الی النبی صلی اللہ، انہ ذکر بحضرتہ الخلاف. مامون بن احمد کے ساتھ جو واقع ہوا وہ یہ ہے کہ اس نے اس کی حاضری میں، اس نے اس کی حاضری میں کیا کیا، الخلاف فی کون الحسن سمع من ابی ہریرہ اولا. انہوں نے گمان کیا کہ ان کی حاضری میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اختلاف ہے کہ حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ کے اس بات میں کہ کیا انہوں نے ابو ہریرہ سے حدیث سنی ہے یا نہیں سنی ہے. انہوں نے ابو ہریرہ سے حدیث سنی ہے کہ نہیں. وہ یہ لوگ تحقیق کر رہے ہیں کہ
حسن بصری کا ہم تحقیق کریں گے کہ آیا حسن بصری نے ابو ہریرہ سے حدیث سنی ہے یا نہیں سنی، یہ بات چل رہی تھی. تو فساق فی الحال اسنادا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کیا کر دیا، اس نے اسی وقت بر وقت جو ہے اس نے سند بنا دی کس کی، ابو ہریرہ کی، حسن بصری کی ابو ہریرہ سے سما کا، اور وہ اس کو پہنچا دیا کہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انہ قال، اس نے کہا سمع الحسن من ابی ہریرہ، تو اس نے کہا کہ حسن بصری نے ابو ہریرہ سے سنا ہے. وکما وقع لغیاث بن ابراہیم، تو اس طرح سے جو ہے وہ انہیں فوراً سند بنا لی، اور اس نے وظیفہ کمانا تھا اس کو، اس نے وظیفہ لے لیا وہاں سے. تو اس طرح سے وہ ایسا کرتے تھے کہ حدیث وضع کرتے تھے، حدیثیں گڑھ لیا کرتے تھے، اور کیا نام ان کو اکابرین کو، یا یوں کہیے کہ عمراء کو، خلفاء کو خوش کر دیتے تھے، ان کے مزاج کے موافق حدیثیں بنایا کرتے تھے تاکہ ان کو وہاں سے اچھی خاصی تنخواہ مل جائے، اچھا خاصا وظیفہ مل جائے. اس طرح سے وہ کرتے تھے. تو یہ ایک دوسرا سبب ہے کہ راوی کی حالت جو ہے، راوی کی حالت کیا ہے یا مروی کی حالت کیا ہے، تو اس طرح کر کے وہ حدیثیں گڑھ لیا کرتے تھے. سمع الحسن من ابی ہریرہ وکما وقع لغیاث بن ابراہیم، یا اسی طرح سے جیسے غیاث بن ابراہیم کے ساتھ واقعہ پیش آئے. حیث دخل المہدی، غیاث بن ابراہیم مہدی پر داخل ہوا، مہدی کے پاس آیا. فوجدہ یلعب بالحمام، تو اس نے اس کو دیکھا کہ وہ کبوتروں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اس کا مطلب اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اس نے کبوتروں کے ساتھ اس سے اچھی خاصی دلچسپی ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے. تو اس بات کو پسند کرنے کے لیے اس نے حدیث بنا لی، تاکہ جو ہے اگر وہ حدیث بنا لے گا تو اس کو خوش آ جائے گا، اور وہ اس سے جو ہے مقربین میں یا اس کو وظیفہ وغیرہ چالو کر دے گا. فساق فی الحال اسنادا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کو دیکھا کبوتروں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس نے اسی وقت جو ہے بر وقت کیا کر دیا، اس نے اس کی سند بنا لی، اور سند بنا کر کے اس کو حدیث مرفوع کے طور پر پیش کیا. اسی وقت اس نے سند بنا لی نبی کے رسول اللہ کی طرف، اور کہا انہ قال، کہ رسول اللہ نے فرمایا لا سبق الا فی نسل او خف او حافر او جناح، فزاد فی الحدیث او جناح، فعرف المہدی انہ کذب لاجلہ فامر بذبح الحمام. تو مہدی جو ہے، دیکھیں وہاں کے خلفاء جو ہے وہ جانتے تھے، وہ علم بھی رکھتے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ اس نے حدیث بنا لی، حدیث بنا کر کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا لا سبق الا فی نسل او خف او حافر او جناح، کہ سبقت نہیں ہے، یعنی آگے بڑھنا، تنافس، آگے بڑھنا، سبقت لینا، مقابلہ کرنا، یہ نہیں ہے، مگر کس میں، نسل میں ہے، گھوڑے میں، اور اس طرح سے خف میں، یعنی گھوڑے کی ٹاپ میں، یعنی گھوڑے کی طرف جو ہے اشارہ کر دیا، اور اس طرح سے اونٹ کی طرف اشارہ کر دیا، اور تلواروں کی طرف اشارہ کر دیا. اور حافر یہ جو ہے کھر، جانوروں کے جو جنگوں میں کام آتے تھے، وہ جنگوں میں جو ہے سواری کے کام آتے تھے. اس طرح سے اونٹ ہے، گدھے ہیں، یا جو بھی سواریاں ہوں، تو ان سواریوں کا یہ کیا کہ وہ یعنی اس میں وہ مقابلہ کرتے تھے تاکہ وہ جنگوں میں کام آ جائیں، اور ہم جنگوں میں اس کو کامیابی کے ساتھ جو ہے ہم چلیں گے. تو وہ مسابقہ کا جو ہم نے حدیث بنا، اس میں ایک اور لفظ بڑھا دیا اس نے، کیا، آو جناح، یعنی پر، جو پروں کے ساتھ. تو پروں کا اس کے ساتھ، جنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حدیث تو جہاد کے بارے میں، اور یہ پروں کی بات کر رہا ہے. تو اس نے مہدی کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا، تو اس نے یہ لفظ بڑھا دیا. فزاد فی الحدیث او جناح، اس نے حدیث میں جناح کا لفظ جو ہے زیادہ کر دیا. اس نے یہ سمجھا کہ شاید مہدی جو ہے، خلیفہ مہدی خوش ہو جائے گا اور اس کو جو ہے اپنے پاس رکھے گا، یا اس کو وظیفہ چالو کرے گا. اس نے ایسا ہی کر دیا. لیکن مہدی جانتا تھا کہ اس نے جو ہے حدیث گڑھ لی ہے. تو عرف المہدی انہ کذب لاجلہ، وہ جان گیا کہ اس نے میری وجہ سے اس حدیث کو جھوٹ موٹ میں جو ہے لفظ جنا یہ اس میں زیادہ کر دیا. فامر بذبح الحمام، تو اس نے جو ہے کیا کر لیا، اس نے جو ہے وہ سمجھدار تھا، ہدایت یافتہ تھا، اچھا تھا، اس نے جو حمام ہی کو ذبح کر دیا. کہا کہ اس کیا کہتے اس کو، کہتے ہیں نہ رہے بانس نہ بجے بانسی، اس نے وہ سارا حمام یہ ختم کر دیا. تو یہ بھی جو ہے کبھی کبھی ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ حدیث اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی بڑے کو خوش کرنے کے لیے، چاپلوسی وغیرہ اس طرح کے لوگ رہتے ہیں نا ہمیشہ ایوانوں میں. تو اس طرح سے چاپلوس لوگ جو حدیثیں گڑھا کرتے تھے خلیفوں کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ تاکہ وہ جو ہے پیسہ کمائیں گے، اس طرح کی ایک سبب حدیث گڑھنے کا یہ بھی ہے. وَمِنْهَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ حَالِ الْمَرْوِي، اور ان میں سے بعض وہ ہے کہ جو یا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مروی کی حالت سے لیا جائے، مروی کی حالت کے اعتبار سے اس کو حدیث گڑھ لیا جائے. کہاں یکون مناقضا لنص القرآن،
او السنة المتواترة او الإجماع القطعي او صریح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التاویل. تو مروی کے اعتبار سے مروی کا معنی ہے کہ سند جو ہے اس کا عبارت مضمون جو ہے، مضمون کے اعتبار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہوگی، یہ مضمون ملتا نہیں ہے اصول سے، قواعد سے. تو وہ کیا ہوگا؟ کہاں یکون مناقضا لنص القرآن. مروی کی حالت سے اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع اس کا قرآن نص کے خلاف ہے، قرآن نص سے ٹکرانے والا ہے، اس کے خلاف ہے. نص قرآن سے وہ ٹکرا رہا ہے یا سنت متواترہ سے ٹکرا رہا ہے. تو سنت متواترہ کے خلاف ہے یا نص قرآن کے خلاف ہے، او الاجماع القطعی یا اجماع قطعی کے خلاف ہے، او صریح العقل یا جو عقل سلیم ہے، عقل صریح ہے، عقل صریح کے بھی خلاف ہے. ان اصول و قواعد کے خلاف ہے جو عقلاً یا عرفاً یا شرعاً یا کسی بھی اعتبار سے اجماع قطعی ہو یا سنت متواترہ ہو. تو نص قرآن تو ہے ہی متواترہ، تو اس طرح سے ان کے خلاف اگر ہو تو وہ مضمون جب اس کے خلاف ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اور منگرات ہے. تو یہ تیسری چیز ہوگی. پھر کہتے ہیں حافظ صاحب، کہتے ہیں حیث لا یقبل شیء من ذلک التاویل، ان تعویل میں سے کوئی بھی تعویل قبول نہیں کی جائے گی جب وہ قرآن کے خلاف ہوگی. اس کا نص جو ہے اس کا بنائے ہوئی عبارت، جو چاہے اپنی بنائی ہوئی عبارت ہے یا کسی سے لی گئی عبارت ہے، ممکن ہے کسی کا کلام ہو اور اس کلام کو اس نے سند بنا کر کے رسول اللہ پر پیش کر دیا مرفوع حدیث کے طور پر. تو وہ حدیث اور اس کا مضمون جو ہے قرآن کے خلاف ہوگا یا سنت متواترہ کے خلاف ہوگا یا اجماع قطعی کے خلاف ہوگا یا عقل سلیم کے خلاف ہوگا. جب یہ ساری باتیں ہوں گی کہ اس میں سے کوئی بھی تعویل اس کی قبول نہیں کی جائے گی، تو اس طرح سے یہ جان لیا جائے گا کہ پایا جائے گا کہ یہ بات یہ حدیث موضوع ہے. یہ بھی ایک طریقہ. ثم المروی تارۃ یخترع الواضح، پھر کہتے ہیں اس مروی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جو اس نے مضمون گھڑ لیا ہے وہ کئی طرح سے ہوگا. ثم المروی تارۃ یخترع الواضح، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ واضح بذات خود اس عبارت کو بنا لیتا ہے، خود گڑھ لیتا ہے، عبارت بناتا ہے، پھر اس کی سند بنا کر کے اس کو مرفوع کے طور پر پیش کر دیتا ہے. وَتَارَةً يَأْخُذُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ، اور کبھی وہ اپنا کلام نہیں بلکہ وہ کسی دوسرے کا کلام لے کر کے اس کو سند بنا کر کے اس کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے. تو اس کا یہ کام ہے، اس طرح سے کرتا ہے. کبعض السلف الصالح، جیسے سلف صالح سے مراد یہاں وہ زاہدین متصوفین قسم کے لوگ. یا یہ کہ بعض سلف صالح کے اقوال ہوں گے، ان اقوال کو وہ حدیث کی شکل دے کر کے پیش کرتا ہے. سلف صالح سے مراد یہاں صحابہ کا کوئی، کسی صحابی کا کوئی قول ہے، کسی محدث کا کوئی قول ہے، تابعی تبع تابعی کا قول ہے، اس نے اس قول کو لے کر کے اس کو حدیث بنا دیا ہے. تو وہ قول کسی کا، لیکن اس نے اس کو حدیث بنا کر کے پیش کیا مرفوع حدیث کے طور پر. تو اس طرح سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ ممنوع ہیں اور جائز نہیں. جس نے جو بات کہی اس کو اسی کی طرف منسوب کرنا ہے. او قدماء الحکماء، یا پرانے جو حکیم ہوا کرتے تھے، حکمت والے لوگ ہوا کرتے تھے، جو اچھی باتیں کہتے تھے، تو ان باتوں کو لے کر کے اس نے حدیث کے طور پر پیش کیا ہے. اول اسرائیلیات، یا اسرائیلی روایات ہیں، اسرائیلی روایات کو انہوں نے حدیث کے طور پر پیش کر دیا کہ حدیث ہے. او یاخذ حدیثا ضعیف الاسناد، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی وہ حدیث لے لیتا ہے جو ضعیف الاسناد ہوتی ہے، جس کی سند ضعیف ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے فیرکب له اسنادا صحیحا، تو وہ اس کو جا کر کے وہ ضعف والی چیز ختم کر دیتا ہے اور اس کو وہاں جا کر کے کسی ثقہ راوی کو بٹھا دیتا ہے. تو جب ثقہ راوی کو بٹھا دے گا اور جب آپ اس کو تلاش کریں گے سند تو سارے کے سارے لوگ ثقہ ہے، تو آپ کہیں گے یہ حدیث صحیح ہے، حالانکہ اس نے ایسا جو ہے اس نے اس کو گڑھ لیا ہے اور وہاں جا کر کے ضعیف کی جگہ ثقہ راوی کو بٹھایا. تو اس طرح کی چیزیں جو وہ کرتے ہیں. لیروجت یا لیروجت، تاکہ وہ اس حدیث کو رواج دے دے، اس کو منتشر کرے، اس کو عام کر دے، اس کو پھیلا دے. تو اس طرح سے وہ کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ان چیزوں کی وجہ سے حدیث کی پہچان ہو جاتی ہے کہ حدیث کیسے، حدیث موضوع کو پہچاننے کا یہ طریقہ. کبھی راوی اقرار کر لیتا ہے، کبھی جو ہے کیا نام ہے وہ مروی سے پتہ چل جاتا ہے. اور پھر مروی کی دو صورتیں ہیں کہ یہاں دو تین صورتیں ہیں کہ کبھی کبھی وہ کسی کا کلام لیتا ہے، سلف صالح کا یا حکماء کا یا اسرائیلی روایات وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس کو جو ہے لے کر اس کو موضوع اس کو حدیث بنا دیتا ہے. یا ایسا کرتا ہے کہ حدیث تو ہے تو حدیث ہی لیکن ضعیف الاسناد ہے،
تو اس کی جگہ جا کر کسی کا راوی کو بٹھا دیتا ہے تاکہ وہ پتہ چلے کہ یہ شاید صحیح سند ہے، تو اس لیے جو ہے وہ لوگوں میں عام ہو جائے. اس طرح کی چیزیں وہ کرتے رہے. چلیں اور پڑھیں گے کہ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث موضوع کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور اس کے پہچاننے کا کیا طریقہ ہے. یہ چیزیں جو ہے پڑھی سے حدیث موضوع جو ہے کہ تعریف کیا ہے، اور پھر اس طرح سے حدیث موضوع کا حکم کیا ہے. حدیث موضوع کا حکم یہ ہے کہ وہ بالاجماع حرام ہے. بالاجماع حرام، حدیث کو بیان کرنا حرام ہے، حدیث کو لوگوں میں پھیلانا حرام ہے، اور اس طرح سے اس کو شرعی حجت بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے. البتہ ایک صورت میں جائز ہے، وہ یہ صورت ہے کہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، ان کو ہوشیار رہنے کے لیے اس بات سے اگر آگاہ کیا جائے تو اس صورت میں جائز ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی یہ حدیث موضوع ہے، اس کو نہیں لینا، یہ شرعی حجت نہیں بن سکتی ہے. تو اس بات کی تنبیہ کرنے کے لیے اگر ہے اس کی نیت میں تو پھر ایسا جائز ہے. اگر اس کو یہ نیت ہے کہ میں اس کو بیان کروں گا، اس میں مزہ بھی آتا ہے نا، خاص کر خطبہ کو مزہ آتا ہے نا، خاص کر جو واعظین ہوتے ہیں تو اس میں جو ان کو مسالہ بن جاتا ہے تو ایسا کرتے ہیں. تو لیکن اس نیت سے اگر کرے گا تو ایسا کرنا جائز نہیں، پھر بھی بالاتفاق ایسا کرنا حرام ہے. ہاں البتہ اس بات کے لیے جائز ہے کہ اس لوگوں کو مطالبہ کرنا ہے، ان کو باخبر کرنا ہے، تو باخبر کرنے کے لیے یہ صورت